اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 45 سے لے کے 48، 4 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 45، قال ربنا اننا نخاف ان یفروط علینا او ان یطغى رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ کنٹینیوٹی میں چل رہا ہے ڈائلاگ جو اللہ نے جیسے کہ جب کہا کہ ٹھیک ہے اب تم لوگ جاؤ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں اور یہ کہنا یہ کہنا یہ کہنا، تو اب یہ جو ہے یہ چیز کنٹینیوٹی یہاں پر ہو رہی ہے کہ اب وہ لوگ جو ہے انہوں نے مطلب کہا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نے، مطلب جب دونوں نے یہ کہا تو کیونکہ یہاں قالا، تو جب لا آیا ہے نا، قالا خالی قالا ہوتا وہ نہیں ہے، یہ لام الف والا ہے، تو قالا مینس دو، تو دونوں نے جب کہا تو دونوں نے کیا کہا؟ قال ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف، یقیناً ہم بہت ہی ڈر رہے ہیں، ہم کو بہت خوف ہے، ان یفروط علینا او ان یطغى، کہ وہ ہمارے اوپر کہیں مطلب بہت ہی اس یعنی کہ گھمنڈ اور غرور سے کہیں وہ ہمارے اوپر ایسا پھٹ نہ پڑے کہیں، کہ جیسے کہ نہیں مطلب کسی کے اوپر ایک دم پھٹ پڑو اور ایک دم اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرو اور تمام جتنی بھی مطلب حدیں ہیں وہ سب کو توڑ کے نکل جاؤ اور اگلے کے ساتھ بہت برا سلوک کرو، بے عزتی کرو۔ تو اب وہ انہوں نے دونوں بھائیوں نے اللہ سے کہا، قال ربنا اننا نخاف ان یفروط علینا او ان یطغى، they said یعنی موسیس یعنی and Aaron یعنی موسیس and Aaron یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے کہا، they said our Lord we fear lest he hasten with insolence against us or lest he transgress all bounds۔ اس کی نوٹ ہے 2569۔ they were now in Egypt، یعنی اب سین جو ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ لوگ مصر آ گئے، اینڈ therefore in the power of the Pharaoh، تو اب فرعون کا وہاں پر جیسے کہ مطلب اس کا ہی پاور ہے نا، اب نیچرلی اس کے پاور کے اندر ہے وہ لوگ۔ The local atmosphere called for the greatest courage and firmness on their part to carry out the dangerous mission which had been entrusted to them، کیونکہ جو وہاں کے لوکل وہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ نیچرلی وہ ایجپٹ ہے پورا، وہاں سارے مصری ہے، وہاں ان کا پوجا کرنے کا پریسٹ لوگ اور اتنے وہ جو ان کے جو بت اور سب ہیں وہ ایک الگ ہے، اور پھر فرعون کا بھی ایک ہے بت، اور اس طرح سے وہاں کا طور طریقہ سب کچھ ہی ایک ڈفرینٹ ہے۔ تو ایسی جگہ پر پہنچنے کے بعد بہت ہمت کی ضرورت ہے اور بہت ہی مضبوطی کی ضرورت ہے کہ ان کے ہاتھ میں اللہ نے جو اتنا بڑا کام سونپا ہے کہ ان کو یہ ساری بندگی سے، یعنی تم کسی کے پاس اس کے تمام جو ماحول ہے، تمام وہاں ٹیمپلز ہیں، ان سب کے بیچ میں جاؤ اور پھر وہ بادشاہ کو جا کے تم یہ بولو کہ اب تم یہ سب چھوڑو اور اپنے آپ کو بھی گاڈ بولنا چھوڑو، موسٹ ہائی سمجھے، تم ابھی اللہ کی بندگی کرو۔ لیکن تم کتنے بھی اچھے سے بھی بول رہے ہو، کچھ بھی نرماز سے بول رہے ہو، لیکن پھر بھی وہ ڈینجرس مشن تو ہے ہی نا۔ تو وہ اب ان کے لیے یعنی ان کو لگا کہ اب یہ جو اللہ نے ہمیں کام دیا ہے اور وہ بھی ان کے بیچ جا کے کرنا ہے نا، تو پھر نیچرلی وہ بڑا بہت بھاری کام ہے وہ۔ آیت نمبر 46، قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا۔ اب اللہ نے ان کی بات کا جواب دیا، قالا، اللہ نے کہا، لا تخافا، تم لوگ دونوں خوف مت کرو، ڈرو مت،
اننی یقیناً میں، کیونکہ اننا بھی ہے اسٹریس کا اور نی بھی ہے، نی مینس میں، تو اننی یقیناً میں معکما تمہارے ساتھ ہوں، تم دونوں کے ساتھ ہوں میں، اسمع و ارا میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. He said یعنی اللہ نے کہا کہ مطلب he said fear not for I am with you I hear and see everything. آیت نمبر 47 فَأْتِيَاهُ فَقُلَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ والسلام علی من اتبع الہدی. اب یہ ڈائریکٹ فرعون سے بات ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مطلب اب فرعون سے مخاطب ہوئے، اس کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا فَأْتِيَاهُ، تو اب یہ دونوں جب وہاں گئے، فَقُلَا، اور انہوں نے کہا، یہ ایکچولی یہاں پر بھی اللہ ان سے یہ چیز کہہ رہا ہے، یعنی یہ اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہنے کے لیے کہ تم جب دونوں وہاں جاؤ تو یہ کہو فَأْتِيَاهُ فَقُلَا إِنَّ رَسُولَ، یعنی یہ اب ڈائلاگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تم اب بولو کہ یقیناً ہم تو دونوں رسول ہیں، میسنجرز ہیں، ربی کا، تمہارے رب کے. یعنی یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب کے ہم رسول ہیں، انہوں نے کہا تمہارے رب کے ہم رسول ہیں، یعنی کہ تمہارا رب اور ہمارا رب ایک ہی ہے. اللہ نے یہ چیز ان کو کہنے کے لیے کہا، تو وہ اللہ ہے جو ان کو گائیڈ کر رہا ہے کہنے کے لیے کہ ان سے یہ کہو جا کے فَقُلَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ، ربک یعنی کہ مطلب تمہارا، جو تمہارا رب ہے ہم اس کے رسول ہیں. فَأَرْسِلْ مَعَنَا، تو بھیجو ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو، یعنی پورے بنی اسرائیل کی جو قوم ہے 6 لاکھ کے قریب، ان سب کو ہمارے ساتھ بھیجو. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کے ساتھ اتنا عذاب کا سلوک مت کرو، ان کو اتنا مطلب جو تم اتنا ٹارچر کر رہے ہو وہ مت کرو. قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ، اور ہم لے آئے ہیں اپنے ساتھ نشانی، ہم اپنے ساتھ نشانی لے کر آئے ہیں، اللہ کی آیت، بے آیتن یعنی کہ سائن، من ربی کا، یعنی یہ بھی انہوں نے اللہ نے ان کو یہ کہا نا کہنے کے لیے کہ یہی کہنا کہ من ربی کا، تمہارے رب کے پاس سے ہم یہ نشانی لے کر آئے تمہارے رب کے پاس سے، تاکہ انہیں پتا چلے فرعون کو کہ یہ صرف ہمارا رب نہیں، تمہارا بھی رب ہے یہ. والسلام علی من اتبع الہدی، اور انہوں نے کہا سلام ہو ان پر، یہ نہیں کہا کہ سلام ہو تم پر، کہا کہ سلام ہو ان کے اوپر جو اتباع کرے ہدایت کی، یعنی اس گائیڈنس کی. تو جو بھی اتباع کرے گا اس کی یعنی ہدایت کی، الہدا کی، تو اسی پر سلام ہو. یعنی انہوں نے ایسا السلام علیکم یا السلام علیکم نہیں کہا کہ جو بھی ہے مطلب سب کو سلام نہیں کیا، انہوں نے کہا جو ہدایت کو فالو کرے گا سلام ہو ان پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط تھے جو بھیج رہے تھے وہ تمام الگ الگ سب جگہ کہ پرشیا اور سب مطلب جو ایمپائر یہ دوسرے تھے اپنا رومن ایمپائر اور یہ سب جتنی بھی جگہوں پہ انہوں نے جب بھیجا تو خط کے اندر ایسے ہی تھا کہ مطلب سلام ہو ان کے اوپر، یعنی کہ جو ایمان لے کر آئی ہیں، یا اس کے پراپر ورڈز ابھی میرے کو یاد نہیں ہے، لیکن یہ ایسا ہی تھا، اسے ایسا نہیں تھا کہ جیسے بادشاہ کو سلام کیا جا رہا ہے. سو گو یو بوتھ ٹو ہم اینڈ سے، تو دیکھو اینڈ سے ہے نا کہ اور کہنا. تو اب یہ جو ڈائلاگ پورا جو ہے یہ اللہ بتا رہا ہے جو کہ نیچرلی ان لوگ کہیں گے وہاں پر. Verily we are messengers sent by your Lord. Send forth, therefore, the children of Israel with us, and afflict them not. With a sign indeed have we come from your Lord,
and peace to all who follow guidance. इसकी नोट है 2570 और 71. 2570. The children of Israel were subjected to all sorts of oppression and indignities. यानी कि बनी इसराइल की जो कौम थी वहां पर बढ़ते बढ़ते वो तो अब इतने 12 भाइयों के मतलब सब थे औलादें, और बढ़ते बढ़ते वो 6 लाख बन गए थे ना. अब वो उनके जुल्म के शिकार थे, उनके साथ बहुत ही बेइज्जती का सलूक, बहुत सारा जुल्म. दे वर गिवन हार्ड टास्क, और उनको बहुत ही मेहनत का और बहुत ही तकलीफ वाला बहुत मुश्किल काम दिया जाता था उनको कि करो. नहीं करते थे तो जो टास्क मास्टर्स होते थे वहां पर वो उनको कोड़े लेके मारते थे. और देयर लीडर्स वर अनजस्टली बीटन. और फिर जो भी उनके लीडर हैं, यानी मतलब जैसे कि मतलब जो भी वो जत्था है पूरा, और वहां पर वो जो लीडर लोग जो है वो लोग उनको मतलब इतना, देयर लीडर्स वर अनजस्टली बीटन, यानी उन लोगों के लीडर बनी इसराइल की कौम के. तो जो भी समझो कि जो जिस जगह के बाद जो भी मतलब इतने सारे लोगों के बीच में ये लीडर है, ये लीडर, तो वो उनको मारते थे पकड़ के. दे वर फोर्स्ड टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ. और जैसे घास जो होती है हे और स्ट्रॉ, वो डाल के मतलब जो ईंट को बनाया जाता है ताकि उसकी मजबूती जो है वो ज्यादा रहे. तो उनको वो स्ट्रॉ भी नहीं दिया जाता था, और कहते थे इसके बगैर, इसी स्ट्रॉ के यानी कि ये जो घास जो अंदर डालते हैं उसके बगैर ईंटें बनाओ. और वो लोग जो है एंड दे ग्रोन्ड इन बॉन्डेज. और ये जो है ना, दे ग्रोन्ड इन बॉन्डेज, ये एक्सोडस के अंदर है, जहां पर यानी मतलब इनके वर्स नंबर कुछ है 6 to 19 और इस तरह से. तो यानी ग्रोन्ड इन बॉन्डेज, यानी उन लोगों को जो वो लोग बंदी बना दिए गए थे ना, उन लोग गुलाम थे, स्लेव थे. तो ये जो इतनी सब जुल्म और ये मार खाना और फिर बगैर स्ट्रॉ के ईंट को बनाना जो कि बार बार टूट जाती थी, तो वो लोग कराहते थे जैसे इंसान तकलीफ में कराहता ऐसे. और 2571 जो नोट है, Allah in his infinite mercy always offers peace to the most hardened sinners, even those who are warring against him. अल्लाह जो है उसकी मतलब उसकी रहमत जो है, उसका रहम जो है वो अथाह है बिल्कुल. तो वो जो है पीस यानी कि सलामती जो है, वो इतने सख्त जो गुनहगार लोग हैं जो अल्लाह के खिलाफ ही जंग करने खड़े होते हैं, एंड दोज हु आर वॉरिंग अगेंस्ट हिम, उनको भी अल्लाह देता अपनी रहमत के तहत. बट एज स्टेटेड इन द नेक्स्ट वर्स, और अभी आगे की जो आयत है उसमें हम पढ़ेंगे, देयर डिफायंस कैन नॉट गो ऑन विद इम्प्यूनिटी इनडेफिनेटली. यानी जितना लोग बार बार अगर इनकार करेंगे कि नहीं, हमको मतलब नहीं मानेंगे और नहीं, रद्द करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, तो अगर इतनी बार बार कर रहे हैं वो, और बार बार अल्लाह उनको मोहलत देता जा रहा है, बार बार कर रहे हैं, बार बार मोहलत दे रहा अल्लाह, लेकिन ये चीज चलती नहीं रहेगी कि बार बार अल्लाह उनको माफ करे. कि ये चीज ऐसी नहीं है कि भाई इनडेफिनेटली चलती रहेगी, अरे वो लोग कितने हजारों साल तक भी यही करते रहेंगे कि नहीं मानेंगे और फिर भी अल्लाह उनको माफ करेगा, फिर मोहलत देगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इनडेफिनेटली नहीं है वो बात कि वो एक अल्लाह का एक टाइम आ जाता है, उस टाइम पर अल्लाह फिर कह देता अब नो माफी. तो वो चीज हमेशा के लिए नहीं है कि उनको बार बार माफ किया जाएगा. द पनिशमेंट मस्ट इनएविटेबली कम फॉर सिन. जो भी गुनाह जिसने भी कमाया है उसके लिए उसको सजा और अजाब आके रहेगा, वो आकर ही रहेगा. इनएविटेबल है वो, उसको टाला नहीं जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता, वो आके रहेगा. वेदर द सिनर इज ग्रेट और स्मॉल, चाहे वो गुनाह करने वाला, चाहे वो कितना ही बड़ा गुनहगार हो या वो कितना ही छोटा मामूली गुनहगार हो, अल्लाह के पास से सजा आकर ही रहेगी.
اب ہے نیکسٹ آیت نمبر 48. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی. انا یقیناً قد اوحی کہ آ چکی ہے ہمارے پاس وحی، یعنی ہمیں وحی آ چکی ہے. انا قد اوحی الینا ان العذاب کہ عذاب جو ہے وہ آ کے رہے گا. کہ جس نے بھی مطلب جھٹلایا ہے، یعنی کہ جو بھی اللہ کی بات کو جھٹلائے گا تو اس کے لیے رسولوں کو جھٹلائے گا تو اس کے لیے عذاب جو ہے وہ تو آنے ہی والا ہے نا. ان العذاب علی من کذب، جس نے بھی جھٹلایا، کفر کیا، وتولی اور پیٹھ موڑ کے چل دیا، تو عذاب اس کے لیے بالکل انتظار کر رہا ہے کہ اچانک آدھم کے. تو اللہ نے اس آیت میں ہی کہہ دیا یہ بات کہ چاہے اگر کہ ہم پہ وہی آ چکی ہے کہ عذاب جو ہے وہ صرف رکا ہوا ہے وہ خالی کہ اللہ جیسی اس کا حکم کر دے گا تو وہ فوراً آ دھمکے گا، مگر وہ رکا ہوا ہے صرف اللہ کے رحم کی وجہ سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پرماننٹلی رک گیا ہے کہ کبھی نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے. چاہے گنہگار بہت چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، وہ عذاب آ کے رہے گا. Verily it has been revealed to us that the chastisement awaits those who reject and turn away. اب ہم اس کو آگے پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.